پاکستانی میڈیا میں پچھلے 5-6 سال سے جو پاکستانی مرد ہیں وہ اچانک سے ویلن بن گئے ہیں۔ اس ٹائم ٹی وی پہ آ رہے ہیں جتنے ڈراماز 90% کی جو رائٹرز ہیں وہ خواتین ہیں۔ تو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے برا مرد ہوتا ہے۔ اب ایک ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، پامال۔ پاکستانی میڈیا میں پچھلے 5-6 سال سے جو پاکستانی مرد ہیں وہ اچانک سے ویلن بن گئے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے ڈرامے اس ٹائم ٹی وی پہ آ رہے ہیں، جتنے ڈراماز 90% کی جو رائٹرز ہیں وہ خواتین ہیں، اور خواتین کی نظر میں اپنا جو شور ہے وہ 90% خواتین کی نظر میں اپنا شور جو ہے وہ ویلن ہوتا ہے ان کی لائف کا۔ اپنا باپ اور اپنا بیٹا اور اپنا بھائی دنیا کے سب سے اچھے مرد ہوتے ہیں، لیکن جو ہسبینڈ ہوتا ہے وہ دنیا کا سب سے برا مرد ہوتا ہے۔ اب ایک ڈرامہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، پامال، بڑا وائرل جا رہا ہے، اور جی بڑا اس میں جی بڑی اچھی پرفارمنس ہے اور بڑی اچھی سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ 22 قسطوں سے ایک لڑکی ایک مرد پہ کنٹینیوس کیچڑ اچھال رہی ہے۔ وہ جی مجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے جی، مجھے سانسیں نہیں لینے دیتا، میرے پہ ظلم کرتا ہے جی، میری جو اندر کی کریٹیوٹی تھی اس کو دبا دیا ہے جی، مجھے انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیتا جی۔ اب جب اس کو کینسر ڈائیگنوز ہوا، اس نے کہا یار ٹھیک ہے، اب کیونکہ میں تو مر جاؤں گا، مجھے تم لوگوں کی فکر ہے، تم گاڑی چلانا سیکھو، بچی کو کہتا ہے تم روڈ کراس کرنا سیکھو، بل خود جمع کراؤ، تاکہ اس پہ بھی اعتراض ہے کہ اب تو میں نہیں ہو سکتی جی، پہلے تم نہیں مجھے روکا تھا، تو اب مجھے کیوں چھوڑ ایسے باہر نکال رہے ہو جی۔ یعنی کہ مرتے ہوئے بھی مرد کو یہ ٹینشن ہے کہ یار تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو، بل ٹائم پہ دے دیا کرنا، گاڑی چلانا سیکھ لو۔ اس ٹائم بھی اس کو اس کی پریشانی ہے، اس پہ بھی اس عورت کو یہ اعتراض ہے کہ یہ مجھے یہ کیوں کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک فل جسے کہتے ہیں نا، ایک پلان کے تحت ایک پورے جو میڈیا ہے نا اس میں پاکستانی مردوں کو برا دکھایا جا رہا ہے۔ آپ کوئی ایک ڈرامہ بتا دیں جس میں پاکستانی مرد ٹھیک ہو۔ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں نا، آنے والی جو 10-15-20 سال بعد والی جو نسلیں ہیں وہ شادی ہی نہیں کریں گی، شادی سے بھاگ جائیں گی۔ جو آپ لوگوں نے کرتوت ٹی وی پہ گھولنا شروع کر دی، اس سے شادی ہی ختم ہو جائیں گی، شادی کا کانسیپٹ ہی ختم ہوتا جائے گا۔ اگر اتنے ایک عذاب ہیں ایک لڑکی کے لیے، اتنے عذاب ہیں شادی کے بعد جو آپ لوگ دکھا رہے ہیں ڈراماز میں، تو اس کا مطلب ہے لڑکی تو پہلے دن سے ہی کہے گی بھائی میں نے شادی نہیں کرنی، اور دوسری طرف لڑکا یہ کہے گا کہ یار اگر شادی کے بعد اتنی مصیبتیں یہ ہوتی ہیں، اتنے جھنجھٹ ہوتے ہیں، میری اماں اس کے ساتھ لڑ رہی ہے، میری بہن کے ساتھ لڑ رہی ہے، گھر چھوڑ کے جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، شادی نہ کرو یار، مٹی ڈالو۔ تو یہ جو کیمپین ہے، جو میں یہ نہیں کہتا کہ جان کے کیمپین چلائی جا رہی ہے، لیکن ایک سائیکولوجیکلی جو ہماری عوام ٹرینڈ ہو رہی ہے، کیونکہ اس طرح کے ڈرامے بن رہے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں لاشعور میں وہ بات سٹور ہوتی جاتی ہے، اگلی نسل یہی سیکھ رہی ہے۔ تو آپ جو پورا ایک یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ یہ رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ میاں بیوی والا رشتہ پاکستان کے اگلے 15-20 سال میں ہونے ہی نہیں والا، کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا شادی میں۔ وہ کہے گا یار اتنا بڑا جھنجھٹ کون پالے، حالانکہ یہ جھنجھٹ نہیں ہے، یہ تو بڑا ایک پیارا رشتہ ہے جس میں 2 پارٹنرز مل کے چلتے ہیں، لیکن اس میں تو ایک عجیب ہی بات ہے کہ جی وہ تو بڑا برا مرد ہے، اور کانٹیز مرد کو برا دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں بھی وہ بیچارہ مرنے پہ آیا ہوا ہے، کینسر ہوا، ڈاکٹر نے کہا تمہارے پاس 1 مہینہ، اس کو یہ فکر ہے کہ یار تم گاڑی چلانا سیکھ لو، بل کیسے جمع کراتے ہیں یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو، یہ سیکھ لو۔ اس میں بھی اس کو اس کی ٹینشن ہے، اس کو یہ نہیں کہ یار میرے پیر دبا دو، میرا سر دبا دو، اس کو یہ ٹینشن ہے، اس کو یہ ٹینشن ہے کہ یار تم کوئی سیکھ لو۔ لیکن اس میں بھی برائی نکالی گئی کہ یہ مرد بڑا برا تھا، اس سے پہلے تو مجھے روک کے رکھا تھا، اب نکالا تو اب میں کیسے نکلوں جی، اب تو میرے سے گاڑی نہیں چلتی۔ تو اگر آپ کو اتنا آزاد ہونے کا شوق ہے تو ان جھنجھٹ والے رشتوں میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آزاد زندگی گزاریں، جو اپنے خواب ہیں وہ پورے کریں۔ اگر آپ کو گھر میں روٹیاں پکانی پڑتی ہیں جس پہ آپ ساری خواتین آج کل، ساری کا مطلب یہ ہے کہ موسٹلی خواتین بڑا رولا مچاتی ہیں جی ہم کیوں کھانا بنائیں جی، ہم کو غلام ہیں۔ وہی خواتین جب آفس جاتی ہیں 20 بندوں کو وہ رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں، تب غلامی نظر نہیں آ رہی ہوتی، 20 بندوں سے وہ بے عزت ہو رہی تھی، تب غلامی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو یہ آزادی، جب آپ اس آزادی میں کودیں گی تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی تھی یا گھر میں زیادہ آزادی تھی۔